أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم. اس کی آواز کوئی صحیح کر سکتا ہے؟ سورہ احزاب مدنی سورہ مبارکہ ہے. تلاوت کا نمبر 33 ہے. نزول کے لحاظ سے اس کو 90 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو نزول کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو 90 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے تو یہ یقینی چیز نہیں ہوتی. اور یہاں پر بھی اگر اس کو 90 نمبر پر شمار کیا جائے تو پھر ہجرت کے پہلے دوسرے سال میں اس کا نزول ہونا چاہیے، کیونکہ 86 صورتیں تو مکی دور میں نازل ہو گئیں، تو ہجرت کے بعد پھر یہ چوتھی بنے گی، اور چوتھی صورت جو ہے وہ پہلے دوسرے سال میں اس کا نزول شروع ہو جانا چاہیے. لیکن یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر 2 غزوات کا تذکرہ ہے. ایک غزوہ احزاب اور دوسرا غزوہ بنی قریظہ. دونوں غزوات اکٹھے ہوئے ہیں اور نبوت کے 5ویں سال میں ہوئے ہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ ان غزوات کے بعد سن 5 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو پھر اس کا نمبر جو ہے یہ 90 سے بہرحال کچھ آگے ہونا چاہیے. سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، گزشتہ سورت جو ہے اس کا ربط 2 طرح سے میں نے ذکر کیا تھا. والد صاحب کی رائے الگ ہے اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی رائے الگ ہے. تو رائے کا یہ اختلاف پھر اب اس صورت کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر ڈالے گا. تو یہاں پر بھی ربط جو ہے وہ دونوں کے انداز کے مطابق میں الگ الگ ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت مرحوم رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ اس سے پہلی سورت سورہ سجدہ اس کے اندر شفاعت قہری کی نفی کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے، تو حضرت رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ سجدہ کے اندر شفاعت قہری کی نفی کا مسئلہ بیان ہوا. اب اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ اس مسئلے کے اندر کوئی لچک کر لیں، شفاعت کو تسلیم کر لیں تو صلح کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اے نبی آپ نے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے. یہ جن جن کو شفیع قرار دیتے ہیں تو شفیع کہنے سے کوئی شفیع بن نہیں جایا کرتا. جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا،
جس طرح کسی کو ماں کہنے سے کوئی حقیقی ماں نہیں بن سکتی، تو اسی طرح شفیع کہہ دینے سے شفیع نہیں بن جاتا۔ یہ ربط تو ہو گیا حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، ان کی رائے یہ تھی کہ سورہ سجدہ جو ہے وہ سورہ لقمان کا تتمہ ہے مسئلہ علم غیب کے حوالہ سے۔ تو ان دونوں صورتوں میں علم غیب والا مسئلہ تفصیلاً بیان ہو گیا، اس کے دلائل کافی سارے آ گئے۔ اب یہ جو صورت ہے تو اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسئلے کے بیان سے آپ کو روکنے کے لیے متبنہ کی بیوی سے نکاح والے مسئلہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو بدنام کرنا چاہیں گے، تاکہ جو مسئلہ توحید ہے اس کا بیان رک سکے۔ تو صحابہ کرام کو ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بدنام کرنے والے جو ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ تو دونوں کے انداز میں ربط ہو گیا۔ اب سورت کا خلاصہ، اگر حضرت مرحوم رحمہ اللہ والا ربط لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کسی کے شفیع کہنے سے کوئی شفیع نہیں بن جاتا، تو پھر اس کے لیے بطور نظیر متبنہ والا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ کسی کو بیٹا کہنے سے بھی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور اگر ربط لیا جائے حضرت والد صاحب والا تو پھر اس ربط کے مطابق بیٹے والا جو مسئلہ ہے متبنہ بنانے والا، تو وہ مقصودی طور پر بیان ہوگا، صرف نظیر کے طور پر نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کی رائے کے مطابق مقصودی طور پر شفاعت کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس کے لیے بطور نظیر ہے، اور والد صاحب کی رائے کے مطابق یہ مسئلہ خود بطور مقصد ہے۔ بہرحال حضرت صاحب کی رائے کے مطابق اس کو بطور نظیر دیکھا جائے یا والد صاحب کی رائے کے مطابق اس کو مقصودی مسئلہ دیکھا جائے، دونوں صورتوں میں بہرحال مسئلہ یہ متبنہ والا بیان ہوا ہے۔ جب مسئلہ بیان ہوا ہے تو کفار اور منافقین کی طرف سے اس کے اوپر تان جو ہے اس کا امکان کافی زیادہ تھا، اور پھر وہ تان ہوا بھی کافی۔ اس لیے تنبیہ کے طور پر 3 قسم کے خطابات کیے گئے ہیں۔ 5 خطابات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے گئے ہیں، 10 خطابات اہل ایمان کو کیے گئے ہیں، اور 3 خطاب ازواج مطہرات کو کیے گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا اور انتہا میں منافقین کے لیے کچھ زجر ہیں، اور اس کے علاوہ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی وغیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر، اور کہا نہ مان کافروں کا اور منافقوں کا۔ تفسیر خازن وغیرہ بعض تفاسیر کے اندر ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ اس واقعہ کی سند جو ہے وہ ان مفسرین میں سے کسی نے بھی ذکر نہیں کی ہے۔ اگر کوئی سند سامنے آ جائے تو جانچ آسان ہو جاتی ہے کہ کیا
یہ واقعہ درست بھی ہے یا نہیں. تو بہرحال مختلف مفسرین نے واقعہ تو ذکر کیا ہے، سند جو ہے وہ فی الوقت مجھے کہیں سے نہیں ملی کہ کسی نے سند جو ہے وہ ذکر کی ہو. واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہ احد پیش آیا تو ابو سفیان اس وقت ابھی کافروں کے سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا کہ غزوہ بدر میں ہمارے بندے بڑے مارے گئے تھے، 70 بندے ہمارے مارے گئے تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 مارے گئے ہیں. تو گویا کہ ہم نے ایک طرح سے غزوہ احد میں بدر کا انتقام لے لیا ہے، بدر کا بدلہ لے لیا ہے. تو اب مزید جنگ نہ کی جائے تو بہتر ہے. اس لیے وہ صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اور کچھ دیگر لوگوں کو بھی لے کر مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی گفتگو شروع کی. صلح کی شرائط میں ان لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کی جو تنقیص کرتے ہیں نام لے لے کر، تو یہ ذرا مہربانی کریں ہمارے معبودوں کی تنقیص نہ کیا کریں. یہ بے شک کہہ لیا کریں کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان کو شفیع تو مان لیں، سفارشی تو مان لیں. تو یہ جس وقت وہ اپنی شرائط پیش کر رہے تھے تو ظاہر بات ہے کہ یہ گویا کہ شرک کو تسلیم کرنے والی شرط تھی، اور نبی کے سامنے کوئی ایسی شرط پیش کی جائے کہ جس میں نبی کو شرک پر آنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہو معاذ اللہ، تو نبی کی طبیعت کے اندر غصہ تو آنا ہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے عرض کیا کہ یہ ایسی تجویز پیش کر رہے ہیں تو اگر آپ حکم دیں تو ان کو قتل نہ کر دیں ہم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ قاصد ہیں اور آئے بھی پناہ طلب کر کے ہیں. قاصد کا قتل کرنا اور پھر جس نے پناہ بھی طلب کی ہو اس کا قتل کرنا وہ درست نہیں ہے، تو ان کو واپس جانے دو. جب حضرت ابو سفیان وغیرہ نے دیکھا کہ ہماری شرائط پر تو غصہ آ رہا ہے تو وہ پھر اٹھ کے چلے گئے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بہرحال بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے. اگر یہ واقعہ درست مانا جائے تو پھر یہ جو آیات ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی. تو اس سے متعلق معاملہ یہ جو وفد آیا تھا اسی سے متعلق یہ آیت بن جائے گی کہ یہ جو آپ کو شفاعت کے مسئلے میں لچک کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بات کوئی نہیں ماننی آپ نے. لیکن اگر یہ واقعہ جو ہے یہ ثابت نہ ہو، کیونکہ سند تو ہمارے سامنے ہے کوئی نہیں، درست تسلیم کیا جائے تو پھر تو یہ آیت اس سے متعلق ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ واقعہ ثابت نہ ہو تو پھر جو اس صورت کا اندر عام مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ایک مسئلہ متبنہ والا اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر منافقین وغیرہ کی طرف سے کافی طوفان بھی کھڑا کیا گیا، تو پھر ان آیتوں کو اس سے متعلق بنایا جائے گا کہ اے نبی آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے متبنہ والا، اس کے اوپر کافروں نے منافقوں نے رولا تو بڑا ڈالنا ہے، لیکن آپ ان کی باتوں سے مرعوب نہیں ہوئیے گا. اے نبی اللہ سے ڈر، کہا نہ مان کافروں کا اور منافقوں کا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پیروی کر اس کی کہ جو حکم دیا جا رہا ہے تیرے رب کی طرف سے.
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ۔ مشکل تو بڑی آئے گی، ان لوگوں نے شور تو بڑا مچانا ہے، لیکن اے نبی اللہ کے اوپر توکل رکھ۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، وہ اللہ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پیٹ میں کوئی دو دل تو نہیں بنائے۔ اگر دو دل ہوتے نا تو پھر تو یہ ممکن ہوتا کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت رکھ لیتے اور دوسرے دل کے اندر جو ہے کوئی غیروں کی محبت رکھ لیتے اور ان کے تعلقات وغیرہ کا لحاظ رکھ لیتے، لیکن اللہ نے تو دل بنایا ہی ایک ہے، تو جب ایک ہی بنایا تو اس میں اللہ کی محبت ہوگی تو غیروں کی محبت اس میں کوئی نہیں آئے گی۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہیں کیا تمہاری ان بیویوں کو کہ جن سے تم زہار کرتے ہو، تمہاری مائیں، کہ بیویوں کو اگر ماں کہہ بیٹھو، ماں سے تشبیہ دے بیٹھو تو وہ حقیقت میں مائیں کوئی نہیں بن جاتی، تو اس کا کفارہ وغیرہ ادا کیا کرو۔ زہار کا کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق جائز ہو جائے گا، وہ حقیقت میں تمہاری ماں کوئی نہیں بن گئی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اسی طرح تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے کوئی نہیں بنا دیا کہ جس کو تم نے اپنے منہ سے بیٹا کہہ دیا تو وہ کوئی حقیقی بیٹا بن جاتا ہو۔ زید ابن حارثہ یہ آپ کے پاس ہے، نبی رہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے تو کوئی نہیں، تو ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت زینب، ان کے ساتھ زید کا نباہ تو ہو نہیں رہا، زید نے ان کو طلاق دینی ہے اور پھر ان کا نکاح آپ سے ہونا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر شور تو یہ لوگ بڑا اٹھائیں گے کہ جی یہ دیکھو نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں بہو ہے ہی کب، وہ تو بیٹا ہی کوئی نہیں، جب وہ حقیقی بیٹا ہی کوئی نہیں تو بہو بھی کوئی نہیں، تو شور بے شک وہ بڑا کریں گے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کوئی نہیں ہوتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے، اور اللہ تو حق کہتا ہے اور وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہی زیادہ انصاف والی چیز ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت خرابی پائی جاتی ہے، اور یہ بالکل حرام ہے جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیٹا بنایا جاتا ہے کسی بچے کو، اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے کوئی بچہ لے لیا جاتا ہے اور اس بچے کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ تم حقیقت میں کس کے بیٹے ہو، اور اس کو اپنا ہی بیٹا قرار دے کے پالا جاتا ہے، کاغذات وغیرہ میں بھی اپنا نام لکھوا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سارا قطعاً حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو ولدیت کو تبدیل کرنا یہ قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ لے پالک بنا سکتے ہو، اب ان کی پرورش کر سکتے ہو، لیکن ان کو یہ بتانا لازم ہوگا کہ تم حقیقت میں کس کے بیٹے ہو، اور کاغذات کے اندر نام وغیرہ بھی ان کے حقیقی باپ کا ہی چلے گا، وہ تمہارا نام نہیں چل سکتا۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے باپ والدین کو تم جانتے ہی کوئی نہیں اور تم نے اس کو جو ہے وہ لے کے پالا ہوا ہے، تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس میں کہ جو تم غلطی کر بیٹھے، یعنی جو بھول چوک میں ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کے کیا تو اس کے اوپر تو گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی اولیٰ ہیں ایمان والوں کے لیے من انفسہم، اپنے جانوں سے بھی زیادہ، کہ نبی کے لیے مومن اپنی جان تک بھی قربان کر دیں تو یہ وارے میں ہے۔ نبی کی شان اور نبی کی عظمت کے اوپر کوئی حرف آنا یہ مومن کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ایک حکم آگے آ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں نبی کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو حکم آگے آ رہے ہیں نا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جی نبی زندہ جو ہوئے تو وہ جب زندہ ہیں تو ان کی بیویاں بیوہ ہی کوئی نہیں ہوئیں، تو جب وہ بیوہ کوئی نہیں ہوئی تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر تو شہید بھی زندہ ہیں، تو پھر شہید کی بیوی جو ہے وہ بھی بیوہ کوئی نہیں ہوئی، پھر اس سے بھی نکاح کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے تو نکاح ہوتا ہے اور کرتے ہیں لوگ۔ تو یہاں پر جو نکاح نہیں ہو سکتا یہ اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب مائیں اللہ نے قرار دے دیا ہے تو یہ اللہ کا مائیں قرار دینا ہے۔ ایک ہے کہ تم نے خود کسی کو اپنی ماں قرار دے دیا، اس سے تو ماں کوئی نہیں بن جاتی، لیکن ایک ہے کہ اللہ نے ماں قرار دے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے ماں قرار دے دیا ہے تو وہ تعظیم کے لحاظ سے حقیقی ماؤں کی طرح ہو جائیں گی، اگرچہ پردے وغیرہ کے احکام ان کے لیے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری محرم نہیں ہے، پردے کے احکام والا معاملہ الگ ہے۔ تعظیم ان کی حقیقی ماؤں جیسی ہو جائے گی، تعظیم کے لحاظ سے وہ ماؤں سے بھی بلکہ بڑھ کے ہو جائیں گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی معروف، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، لیکن یہ جو مائیں ہم نے کہا ہے نا، اس سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ اگر تم فوت ہوتے ہو تو تمہاری وراثت جس طرح تمہاری حقیقی ماں کو ملتی ہے اس کا حصہ کچھ ملتا ہے تو نبی کی بیویوں کو بھی ملے گا، نہیں۔ وہ اس معاملے میں وراثت وغیرہ کے معاملے میں وہ تمہاری اپنی جو حقیقی مائیں ہیں بس ان کو وراثت کا حصہ ملنا ہے، نبی کی بیویوں کو وہ وراثت کا حصہ نہیں ملنا، اس لحاظ سے نہیں یہ مائیں ہیں۔ یہ مائیں جو ہے یہ اور مفہوم میں ہیں۔ وراثت وغیرہ کے معاملے میں تم خود ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو، حال بتہ اگر کوئی اپنے دوست کو کوئی دینا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر وصیت وغیرہ کے ذریعے دے جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، اور ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے سب سے ایک سخت میثاق لیا، ایک مضبوط میثاق لیا۔ میثاق جو انبیاء سے لیا گیا وہ یہی کہ نبوت کے حوالہ سے جو جو ذمہ داریاں آپ کو پر ڈالی جائیں وہ آپ نے نبھانی ہیں، مسئلہ کھول کے بیان کرنے ہیں، شرک کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، احکام الہیہ کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے، تو یہ میثاق لیا گیا۔ یہ میثاق کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچائی کے متعلق پوچھیں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھیں کہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کیا انہوں نے وہ نبھائی ہے یا نہیں، اور پھر جو کافر ہیں جو کہ نبیوں کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔